बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और ये बड़ा ज़ाहिर है एहसास एक मामला है और मजहबी मामला है। इस पे किसी भी तरह से कोई किसी को गलत होने की गुंजाइश जो है वो नहीं होनी चाहिए। और अब ये मामला इस तरह के जब भी मामलात होते हैं वो हमारे दिलों के बड़े करीब होते हैं, मेरे दिल के तो खैर ख़ास तौर पे बड़े करीब होते हैं। लेकिन अपनी तालीम और अपने इल्म में इजाफ़ा करने के लिए आज हमारे साथ उलमा इकराम है जो कि इस मौजू पे बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर अल्लामा हुसैन अकबर साहब होंगे, हमारे साथ हिशाम इलाही ज़हीर इंशाअल्लाह होंगे, मोहम्मद साहब हमारे साथ होंगे, पहली दफ़ा हमारे साथ तशरीफ़ ला रहे हैं, इनको बहुत ज़्यादा वार्म वेलकम। जी मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया, आपको बहुत वार्म वेलकम। आपने दोनों हमारे उलमा की राय जो है वो सुनी, इसमें आप अपना पहले तो तज्ज़िया फरमाइए कि आपका तज्ज़िया क्या होगा इस पर। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन इला यौमिद्दीन। बिलाल भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया है मुझे भी अपनी राय रखने का। तो मेरी राय तो आपको हो सकता है बाज एंगल से बुरी लगे, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि एहतराम के दायरे के अंदर जो बाकी हमारे दो भाई जिनसे आपने ओपिनियन लिया, मैं भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू बयान कर दूं। देखें, इस मामले में हमें इतना हार्ड स्टांस इस हवाले से नहीं लेना चाहिए कि हम किसी मकतब फिक्र की मस्जिद को मस्जिद दिरार के साथ तशबीह दे दें जो सूरह तौबा में खालिसतन मुनाफिकीन से मुतल्लिक है। यहाँ पे जो हमारे भाई नमाज पढ़ रहे हैं वो सब मुसलमान हैं, कलमा गो हैं, उनका हमें अकीदे का भी एहतराम करना चाहिए। इसलिए इस एतबार से थोड़ी कोशिश करनी चाहिए कि इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल ना करें। उससे पहले जो एक और भाई ने बात की थी, उस पॉइंट ऑफ व्यू में भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो कह रहे हैं ना वहाँ की पब्लिक की रिक्वायरमेंट थी इस मस्जिद को बनाना, तो मैं एहतराम से अर्ज करूंगा बगैर नाम लिए कि ये तो एक मकतब फिक्र की मस्जिद है ना। कल को दूसरी मकतब फिक्र के लोग जिनकी तादाद इनसे भी ज्यादा है वो कहें कि जी हमारी भी ये रिक्वायरमेंट है कि हम भी यहाँ पे आके मस्जिद बनाएंगे, तो क्या ये उनको इजाजत देंगे कि आके पैरेलल में वो मस्जिद बना लें? या वो कहें कि जी हम वोटिंग करते हैं, हमारी ज्यादा तादाद है तो हम इस मस्जिद के ऊपर हम कब्जा कर लेंगे? तो इस्लाम में इस तरह की मसाजिद बनाने की कतन कोई इजाजत नहीं है जी, और ये बात सबको पता है। और ये कहना कि जी हम जो मस्जिद बन चुकी है अब इसका एहतराम करें, मेरे भाई जब अभी रिश्ता तय ही नहीं हुआ तो कोई खामंद अपने होने वाली बीवी को जिससे अभी निकाह ही नहीं हुआ उसके हुकूक कैसे बता सकता है? ये हुकूक तो निकाह के बाद शुरू होंगे। कब्जे की जगह पे मस्जिद आप बना ही नहीं सकते। एक मस्जिद बना ली उसके बाद उसके हुकूक बताना ये बिल्कुल गलत है। बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है, जिसने एक बालिश जमीन दबा ली किसी की तो सातों जमीनों का तोप क़यामत वाले दिन उसके गले में डाला जाएगा। ये हदीस बुखारी में भी है, मुस्लिम के अंदर भी मौजूद है। एक बालिश जमीन एक आम आदमी की, और जो पब्लिक प्रॉपर्टी है तो वो तो फिर आप मल्टीप्लाई कर लें जितनी वहां की आबादी है। तो उस आबादी के सिर्फ अपने जाती चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होगा। मुझे कोई इजाजत देगा कि ये बड़े बड़े जो हमारे लैंडलॉर्ड हैं या किसी भी मकतब फिक्र से ताल्लुक रखने वाले अमीर लोग हैं वो अपने घर पे कब्जा करके किसी दूसरे मकतब फिक्र की मस्जिद तो कुजा अपनी मस्जिद भी बनाने की इजाजत नहीं देंगे। लिहाजा ये मामला बड़ा सेंसिटिव है और शरीयत में इसकी बड़ी ममानियत है। सही बुखारी में हदीस है कि जिसने भी मुआफी तलाफी करवानी है हुकूकुल इबाद के मामले में तो दुनिया में करवा ले, आखिरत में दिरहम और दीनार नहीं होंगे बल्कि अपनी नेकियां देनी होगी। और जब नेकियां खत्म हो जाएंगी तो फिर बुराइयां दूसरों की उसके जिम्मे डाली जाएंगी। और आखिर में मैं ये हदीस बयान करता हूँ, उसके बाद अपनी गुफ्तगू आगे लेके चलें। सही मुस्लिम में हदीस है, जानते हो मुफलिस कौन है? साहबा ने अर्ज की अलैहिम रिदवान, कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम तो मुफलिस उसी को समझते हैं कि जो जिसके पास दुनिया का मालो मता ना हो। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी उम्मत का मुफलिस वो है जो क़यामत वाले दिन पहाड़ों पहाड़ ढेरों ढेर नमाज रोजा हज ज़कात की नेकियां लेकर आया, लेकिन इस हाल में कि दुनिया में किसी का माल दबाया, किसी का खून बहाया, किसी को मारा पीटा। नबी इस्लाम ने कई एक गुनाह हुकूकुल इबाद से मुताल्लिक गिनवार के कहा कि इसके एवज वो शख्स आकर जो जिनका उसने हक देना होगा नेकियां ले जाएंगे और एंड पे उसकी सारी नेकियां खत्म हो जाएंगी। फिर भी अभी कुछ लोग बाकी होंगे। तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ताला फरमाएगा कि अब तुम्हारे गुनाह इस शख्स के खाते में डाले जाएंगे और वो शख्स इतनी नेकियों के बावजूद हुकूकुल इबाद के मामले में इस तरह गफलत करने की वजह से जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन। बहुत अच्छी बात की। आपने मेरे साथ रहना है मिर्जा, आपने मेरे साथ रहना है। मैं आप वापस आपकी तरफ आऊंगा। ये जो
بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد علی مرزا بھائی آپ میرے ساتھ ہیں. مرزا بھائی میں ایک اپنی آبزرویشن آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, آپ اس کو سوال سمجھ کے جس طرح بھی چاہے آپ اس پہ رد عمل دیں. میری بحث یہ نہیں ہے یا میں یہ نہیں سمجھنا چاہتا کہ جیسے 400 ارب لے کے کسی زمین کے قبضے کی زمین کو لیگلائز سپریم کورٹ کر دے تو ہم کہیں کہ یہ مثال مساجد کے لیے بھی ہے. میرے خیال میں تقدس مساجد جیسے سورہ حج دیکھیں تو وہ بہت ہے, اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن اگر آپ G9 لے لیں اسلام آباد میں, G11 لے لیں, G13 لے لیں, لاہور کے اندر 1000 سے زیادہ مساجد, ایسی میں مثالیں دے سکتا ہوں آپ کو, کراچی کے اندر بے انتہا ہیں. کیا ہم یہ قانون بنا رہے ہیں کہ شریعت کا اطلاق جو ہے وہ قبضے کے بعد یا کسی بھی طریقے سے ہم بعد میں کر لیں؟ وہ اطلاق اگر پہلے نہیں کر سکتے تو اگلی بحث یہ ہوگی کہ علماء کرام جو ہیں معاذ اللہ میرے منہ میں خاک, وہ کہیں گے کہ جناب ان کا قبضے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ شریعت کے قانون کو لے آتے ہیں. اب اس بدنامی سے بچنے کے لیے بھی تو علماء کرام کو کوئی سٹانس اکٹھا لینا چاہیے نا, کہ اگر غلطی ہو گئی تو غلطی تسلیم کر لیں, اگر نہیں ہوئی تو کم از کم شریعت کو آگے نہ رکھیں. مذہب کو آگے رکھنا یا مذہب کے آگے کھڑے ہونا, ان دونوں چیزوں میں فرق تو ہونا چاہیے نا محمد علی. سر اس میں بات یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ نے ڈیسیژن کیا ہے, ہم احترام کے دائرے میں ان سے اختلاف رائے اس حوالے سے رکھتے ہیں کہ جب آپ قانون دو مختلف لوگوں کے لیے مختلف رکھیں گے نا تو پھر آپ کے جو فیصلے کی طاقت ہے وہ ڈائلیوٹ ہو جائے گی. وہ اس پوائنٹ آف ویو سے بات کی جاتی ہے, اس کو دلیل بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے نہیں بنایا جا سکتا کہ وہ کوئی باپ اپنے بیٹے سے پوچھے کہ بیٹا تو کیوں فیل ہوا, تو وہ آگے سے یہ جواب دے کہ آپ کے دوست کا بیٹا بھی تو فیل ہو گیا. تو میرا خیال ہے علماء کرام جس طرح کہتے ہیں نا جی ہم امت کے لیے رول ماڈل ہیں, ہم انبیاء کے وارث ہیں, یہ بات تو ٹھیک ہے. تو پھر سب سے پہلے فرنٹ سے لیڈ کر کے انہیں ایگزامپل سیٹ کرنی چاہیے, خود اپنے سے شروع کریں اور لوگوں کو ایجوکیٹ کریں کہ اس طرح کے معاملات میں ہم دیکھیں اس کو اس طریقے سے لے کے چل رہے ہیں. اور ابھی آپ دیکھیں کہ سپریم کورٹ بھی تھوڑا سولوشن اینڈ کی طرف اس حوالے سے آئی ہے کہ انہوں نے 3 ہفتے کا ٹائم دیا ہے کہ اگر سندھ گورنمنٹ کوئی ایکویلنٹ جگہ ان کو دے دیتی ہے اور کوئی معاملہ خوش اسلوبی سے طے پا جاتا ہے تو یہ معاملات کو میرا خیال ہے پازیٹیولی حل کرنا چاہیے, کسی کنفرنٹیشن کی طرف نہیں جانا چاہیے. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. مرزا صاحب کیا یہ بات, یہ آرگومنٹ آپ کو ایک آنسٹ آرگومنٹ لگتا ہے کہ پاک کو متبادل جگہ دے دیں, مسجد کو کیوں؟ کیونکہ مسجد پاک کی جگہ پہ بنی ہے, اور یہ آرگومنٹ دینا کہ کیونکہ اب بن گئی ہے اب شریعت کا قانون نافذ کیا جائے, آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی صحت مند بات نہیں؟ ہے؟ وہ اس وجہ سے نہیں ہم کہہ رہے, جی وہ سر ہم اس وجہ سے نہیں کہہ رہے کہ ان کو جو ہے وہ اس کے ایکویلنٹ جگہ اس لیے دی جائے کہ ان کا اتنا خرچہ ہو گیا, اس پوائنٹ آف ویو سے کہ وہاں پر گورنمنٹ کی ذمہ داری تو ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد اویلیبل ہونی چاہیے, تو کسی بھی مسجد کے لیے جگہ دی جائے. اسپیسیفکلی میں اس مسجد کی بات نہیں کر رہا, ادھر کے رہنے والے لوگوں کے لیے کوئی مسجد کی جگہ تو ہونی چاہیے. اور پھر اس سے اگلی بات, میں یہ بات ایک تلخ حقیقت ہے کہ ہمارے ملک میں مختلف مکاتب فکر کے لوگ موجود ہیں, اور میں ایک اس بات کو کہنے میں عار محسوس نہیں کرتا کہ جو اہل حدیث مکتب فکر کے لوگ ہیں ان بیچاروں کو تو اپنی مسجدیں بڑی چھپ چھپا کے بنانی پڑتی ہیں. گھروں کے اندر وہ پہلے مسجد بناتے ہیں کیونکہ ارد گرد آبادی جو ہے وہ دوسرے مکاتب فکر کی ہوتی ہے, ان کو اجازت ہی نہیں دیتی مسجد بنانے کی, اور جب بعد میں وہ مسجد ڈکلیئر کرتے ہیں تو پھر وہ توڑ پھوڑ شروع ہو جاتی ہے, پھر کورٹس تک ایشو چلے جاتے ہیں. تو اب یہاں پر بھی اگر زیادہ تر آبادی تو کراچی کے اندر دوسرے مکتب فکر کی ہے, اسی حنفی اسکول آف تھاٹ کے, اگر انہوں نے یہ کلیم کیا کہ ہم ووٹنگ کروائیں گے کہ مسجد تو ہماری ہونی چاہیے, تو یہ ایشو بھی بالکل پھر سامنے آنا شروع ہو جائیں گے. تو میں نے اس پوائنٹ آف ویو سے یہ بات نہیں کی ہے کہ اس مسجد کا یعنی گورنمنٹ تاوان دے, بلکہ یہ ہے کہ مسجد پرووائڈ کرنی چاہیے نماز پڑھنے کے لیے. اور اگر یہ ایسی جگہ پہ مسجد بنی ہوئی ہے جو قبضے کی زمین ہے تو وہاں پہ تو مسجد اسٹیبلش ہی نہیں ہوگی. بیوی کو خامند حقوق اس وقت بتائے گا جب نکاح ہو جائے گا, نکاح تو ہوا ہی نہیں ہے, یہ اس طرح کا نکاح تو باطل ہے جو زبردستی ہے. محمد علی مرزا صاحب نے مثال بڑی اچھی دی ہے, لیکن اس پہ ایک اور تجزیہ ذرا فرمائیے گا کہ آنے والے وقت میں اگر اس کو ہم ایک پریزیڈنس بنا لیں کہ اگر غلط بھی ہے اور لوگ 500,000 سائن کر لیں اور وہ DHA میں کسی جگہ پہ جائیں اور وہ کہیں کہ جناب یہاں پہ ہم مسجد بنائیں گے, یہ ہسپتال پہلے ہی ہے, ہم نہیں چاہتے کہ یہاں پہ ایک اور ہسپتال بنے, یا پاک نہیں ہمیں اور چاہیے, ہمیں مسجد چاہیے, جبکہ ہر جگہ مسجد کی جگہ اس زمین پر بھی, اس سڑک پہ بھی آپ کو جائے تو آپ کو الحمدللہ کئی مساجد ملیں گی جہاں پہ نماز
پڑھی جا سکتی ہے. میں مسالک کی بات نہیں کر رہا, میں تو ہر مسلک کی مسجد میں جا کے نماز پڑھ لیتا ہوں, لیکن یہ جو ہم رویہ دے رہے ہیں ممبر سے بیٹھ کے لوگوں کو کہ آپ جائیں ووٹ کریں اور سگنیچرز کریں, آئی ڈی کارڈ لگائیں اور بیٹھ جائیں جا کے وہاں پہ, تو پھر تو وہ آدمی جائز ہو گیا, جسٹیفائی ہو گیا جو سوسائٹی بننے سے پہلے چارپائی اور گھڑا لے کر بیٹھ جاتا ہے, اور جب وہ شروع ہوتی ہے سوسائٹی تو وہ کہتا ہے کہ جناب یہ اللہ کا گھر ہے اور میں اس کا جو ہے وہ متولی بن جاؤں گا. پھر تو ہم ایک اور ہی کلچر ڈیولپ کر دیں گے اس معاشرے میں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جی آپ, میں بالکل آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں اس حوالے سے. یہ تو ایک نہ تھمنے والا سلسلہ شروع ہو جائے گا جس کا اینڈ کوئی نہیں ہوگا. اگر ہم اس ملک کے آئین کو مانتے ہیں اور خصوصاً اس میں سب سے بڑی کنٹریبیوشن ریلیجس طبقے کی ہے آئین کے اوپر متفق ہونے کی, تو پھر ظاہر ہے یہ کوئی بنانا ریپبلکس میں سے تو نہیں ہے. اس لیے پھر ایک قانون کے تحت ہی معاملات کو لے کے چلنا چاہیے اور کورٹس کی طرف ہی رجوع لانا چاہیے. مرزا صاحب آپ کے پاس آخری چند لمحے ہیں, آپ کوئی مشورہ دینا چاہتے ہیں, کوئی ہدایت دینا چاہتے ہیں مجھ جیسے ایک طالب علم کو کہ ہمیں آئندہ رد عمل کیسا رکھنا چاہیے طالب علم دین کا ہونے کی حیثیت سے, اور ایک ممبر پہ بیٹھنے والے شخص کو کس طرح کا انداز گفتگو یا کس طرح کا انصاف میرے جیسے عام آدمی, چھوٹے آدمی کے ذہن کے مطابق پیش کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی, آپ اس آخر میں میری رائے لے کے مجھے مشکل میں ڈال رہے ہیں, تو میں یہ عرض کروں گا کہ سولوشن اینڈ کی طرف آنا چاہیے, کانسنسس کے ساتھ معاملات کو لے کے چلنا چاہیے, کوئی کنفرنٹریشن نہیں آنی چاہیے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ریٹ آف دا گورنمنٹ جو ہے وہ اسٹیبلش نہ ہو, ریٹ آف دی گورنمنٹ تو اسٹیبلش ہوگی. اور پھر دوسری بات, حکومتی عہدیداران کے بارے میں, پولیٹیشنز کے بارے میں تو لوگ ایون آج کل تو لوگ آرمی کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں اوپنلی. ہم معذرت کے ساتھ اگر علماء کرام سے پوچھیں کہ آپ مساجد جب شروع کرتے ہیں, اور مسجد میں مجھے تو بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ تنخواہیں بھی بہت کم ہوتی ہیں, 10,000 15,000 بمشکل ہوتی ہیں, لیکن یہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جب مسجد مدرسہ الگ بنتا ہے تو آپ کروڑوں کے مالک ہو جاتے ہیں, گاڑی اور ڈرائیورز بھی آ جاتے ہیں. کیا آپ لوگوں سے بھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح, جس طرح سلمان فارسی نے پوچھا تھا بڑے مجمع میں, اس کرتے کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے؟ تو یہ ایک سوال, یہ جو ہم اپنے لیے ایک معیار دوسرے کے لیے پیش کر رہے ہیں, وہ اپنے لیے بھی اس کو پیش کریں نا. تو سب سے پہلے تو اپنے گھر سے پیش کرنا چاہیے نا اس بارے میں. بہت اچھی بات, بہت اچھی بات. مرزا محمد علی, آپ پہلی دفعہ تشریف لائے, آپ نے نقطہ بڑا ہی بیلنس قسم کا پیش کیا. میں تمام اپنے احباب کا, علماء کرام کا انتہائی ممنون ہوں. صرف یہ ہدیہ کرتا چلا جاؤں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھ پہ 5 چیزیں جو ہے نا وہ زائد کی ہیں, یعنی کہ مجھے اسپیشل دی ہیں. پہلی چیز وہ دی ہے جو کہ اللہ نے کہا کہ میں نے ساری زمین جو ہے وہ تمہارے لیے مسجد بنا دی ہے. یہ کتنی بڑی بات ہے. اللہ کہتا ہے کہ مال غنیمت کسی کے لیے جائز نہیں تھا, میں نے تمہارے لیے جائز کر دیا. 1 مہینے کی مسافت جو ہے اس پہ میں نے لوگوں کے دلوں میں رعب ڈال دیا. پوری انسانیت کے لیے تمہیں ایک رحمت للعالمین بنایا. لوگ اپنے قبیلوں کے لیے نبی اور پیغمبر بنتے تھے. میرے نبی کو کہا کہ خاص طور پہ یہ بات آپ کو دی کہ قیامت کے روز آپ شفاعت کریں گے. اور اگر میں مسلم کی دیکھوں بات تو اس میں 6ٹھی بات بھی لکھی ہے کہ نبوت کا جو اختتام ہے, جو ختم ہے, وہ مجھ پر ہوتی ہے. ایسے پیارے نبی کے رب کے گھر اگر ہم اختلافی جگہوں پر لے کر جائیں گے تو پھر سوال تو اٹھیں گے.